देखो हुकूमत होगी तो करेगी। देखो हुकूमत होगी तो करेगी ना। अवाम होंगे तो कुछ करेंगे ना। आप तो कहते हो मर्दमशुमारी, औरतें तो आप खा जाते हो वैसे ही बीच में। आपके अंदर बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी हैं। खैर उसको छोड़ो, मैं पहले बुनियादी बात कर लेते हैं। इस किस्म के तमाम दूसरे अहम बुनियादी इश्यूज रियासत के साथ ही मार्ज़े वजूद में आ जाते हैं और फिर वक्त के साथ साथ उनमें ऊंच नीच तब्दीलियां होती रहती हैं। डू यू एग्री विद मी? पहले ये बताओ। जी जी जी। अच्छा, 78 साल से बीबी मशावरत जारी है। कर्जा बहुत भारी है, भारी अक्सरियत बेरोजगार है, बेतालीम है, बेइलाज है, इंसाफ जैसे बुनियादी इश्यूज और हकूक से आ रही है, और ये जल्दबाजी और मुशावरत के हवाले दे रहे हैं। बात करते हुए भी बंदा सोच लेता है कि मैं क्या बंगी मार रहा हूं। 78 साल, 1 करोड़ 1 तरमीमें ले आओ, जब तक ये कम्युनिटी इस टाइप में इन शक्लों में मौजूद है, कोई तरमीम पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों में कोई तरमीम नहीं ला सकती। बोगस बात है। मुशावरत केड़े मुशावरत, लोगों के साथ कमिटमेंट जीरो है। 1 लाख बंदा भी मुशावरत करेगा, नतीजा जीरो है, खत्म। सब टोपी ड्रामे हैं, चल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, शहजाद साहब ने, जो आपको समझ नहीं आई। आ गई ये कोई पिंकी आके कर दे तो कर दे, मतलब हाँ। हसन साहब, वो 18 साल से उम्र भी आगे बढ़ाने की मुशर्रफ साहब 21 से 18 लाए थे, अब 18 से 25 पर ले जाना चाह रहे हैं। वो आपकी गुफ्तगू कह रही है कि बस ये सोच विचार ही कर रहे हैं, तब्दीली कोई नहीं देने वाले। नहीं, इसमें बददियांती, हमारे यहाँ तरामीम के पीछे खुदगर्जी, बददियांती होती है, वारदात होती है। मेरिट पे कोई काम नहीं है इस मुल्क में। किसी न किसी ग्रोह को, जत्थे को, इंडिविजुअल्स को उसके मुताबिक मैनिपुलेट करते हैं। बाकी क्या है, कोई अदर। देखो बात सुनो, 5% भी प्रो अवाम कुछ हुआ होता, खुदा की कसम अवाम बिकाऊ ना होते, गिरवी ना पड़े होते, भूख ना होती। सही कह रहे हैं। प्रो अवाम के अवाम से भी क्या मुशाबहत, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। दुरुस्त है। हाँ, इसलिए मेरे मुंह से कुछ और निकल। ठीक है रज़ा रूमी साहब, हसन साहब अवाम के लिए करने की तरमीम बात कर रहे हैं, ऊपर भी बात हुई कोई तरमीम ऐसे तब्दीली नहीं ला सकती, मगर यहाँ तो खुद सियासतदान भी नहीं जानते बाज़ औक़ात कि जो तरमीम हो रही है वो क्या है। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं जानते ना, अभी हमें कुछ मालूम है। अब सवाल आपसे ये है कि बहुत सी तजावीज़ पर गुफ्तगू हो रही है और हुकूमती वज़रा और मुशरा भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सूबाई माली इख्तियार कम करने की तजवीज़। ये फरमाइए कि ये जो 28वीं तरमीम है, क्या हम ये उम्मीद रखें यहाँ से आगे कोई इस्लाहात का रास्ता है या एक नई सियासी जंग का आगाज है? आयशा देखिए, ये एक सभी कुछ है, एक सियासी जंग भी है, और सियासी जंग से ज्यादा अशराफिया के अंदर जिसे इंट्रा एलीट कॉन्टेस्ट कहा जाता है, ये वो भी है, क्योंकि इस वक्त मरकज और सूबों के दरमियान और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दरमियान और मुख्तलिफ जो रियासत के हिस्से हैं उनके दरमियान एक खींचा तानी भी है वसाइल के ऊपर, इख्तियारात के ऊपर। और ये कोई 28वीं तरमीम का मामला नया तो नहीं है, काफ़ी अरसे से इसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही थी हमें, खुसूसन नए सूबों के हवाले से बार बार बहुत से बयानात और बहुत से जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो मंजर आम पर आते थे कि इतने सूबे 12 होंगे, 20 होंगे और ये बन के रहेंगे वगैरह वगैरह। देखिए इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे संगीन किस्म के बहरान जो हैं वो उनसे दो चार है, खुसूसन माशी फ्रंट के ऊपर। और उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो वफाकी हुकूमत और के पास वसाइल की कमी है, क्योंकि जो अक्सर महसूलात हैं वो उन सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं 18वीं तरमीम के बाद, और बहुत से ऐसे जो काम है जो कि सूबों ने करने होते हैं या सूबों की डोमेन में आते हैं, वो उनकी अदायगी भी फेडरल गवर्नमेंट से होती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एग्जांपल है, इस तरह के और भी मामलात हैं।
تو ایک تو اس کو ریشنلائز کرنا. دیکھیے 18ویں ترمیم ہوئی تھی, آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں اور نیشنل فائنانس کمیشن کی طرح کے جو فارمولے ہوتے ہیں, یہ کوئی صحیفے تو ہوتے نہیں ہیں, ان میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اور ابھی بھی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سکم رہ گئے ہوئے ہیں 18ویں ترمیم میں یا اس مالیاتی ایوارڈ میں, تو ان کو ٹھیک کرنا بھی انہی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پروسیس کیا ہے. پروسیس جو ہے وہ انتہائی غیر جمہوری دکھائی دیتا ہے, کیونکہ ابھی ذکر بھی ہوا اور میں وہی بات دہراؤں گا کہ اس کا طریقہ کار موجود ہے. ملک میں قومی اسمبلی بھی ہے, سینٹ بھی ہے, صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں, اور آپ وہاں پر کمیٹیاں بھی موجود ہیں, کئی ساری تو نامنیٹ بھی ہوئی ہیں. بھئی آپ ایک کمیٹی کے حوالے کریں, بل ان کو ایک وقت دیں, کچھ ہفتوں کا, مہینوں کا, جو بھی, وہ اپنے سارے ایک کنسنسس پیدا کریں کون سی ترامیم کے اوپر پارٹیز راضی ہیں, کس کے اوپر نہیں ہیں, اور جن کے اوپر اگریمنٹ ہے ان کو آگے لے کر بڑھیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے. ایک ملک میں ہر طبقہ فکر جو ہے اس کی رائے شامل کی جاتی ہے. اسی مشکل سے بچنے کے لیے غالباً وہ سامنے نہیں لا رہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. دیکھیے ایک تو یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام کی اپنی ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم جب تیار ہوئی تھی تو کتنے مہینے اس پہ مشاورت ہوئی, ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھی تھی, بڑے پھڈے بھی ہوئے تھے, بہت سارے ڈس ایگریمنٹس بھی ہوئے تھے, کمپرومائز بھی ہوئے تھے. مگر اس میں امپورٹنٹ بات جو ہے کہ یہ کچھ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, ہمیں وہ اس سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے. مالیاتی ایوارڈ بھی بدلنے والا ہے, وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہوا ہے, ملکوں کے حالات کے تقاضے بدلتے ہیں. دوسری بات ہے کہ صوبوں کے اوپر ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. یہ جو موجودہ صوبوں کا نظام ہے, جہاں پر پنجاب جو ہے وہ دنیا کا 11واں یا 12واں بڑی ٹیریٹری ہے, یہ کہاں اور ممکن ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جو مینجمنٹ ہے دیگر صوبوں میں, اس کا کیا حال ہے. اور سب سے اہم لوکل گورنمنٹس کا جو مسئلہ ہے عائشہ, وہ سب سے اہم ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے, دنیا کے سب کثیر آبادی والا ملک, جہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, اور یہ صوبائی حکومتیں نہیں بننے دیتی, نہیں چلنے دیتی, بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی. اس لیے اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے. تو جو اچھی چیز ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, متنازع نہیں بنانا چاہیے. بالکل لوکل گورنمنٹ کی حد تک تو میں بالکل اس ترمیم کے حق میں ہوں, اور فل فور ہونی چاہیے. 28ویں ترمیم کا معاملہ اب محض افواہوں تک محدود نہیں رہا, بلکہ حکومتی شخصیات کے بیانات کے بعد باقاعدہ سیاسی بحث کی شکل اختیار کر گیا ہے. 28ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی حلقے اگرچہ محتاط زبان استعمال کر رہے ہیں, مگر ان کے بیانات یہ اشارہ ضرور دیتے ہیں کہ پس پردہ کسی نہ کسی سطح پر اہم مشاورت جاری ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی نئی ترمیم سامنے آئی تو اس کا تعلق بنیادی قومی معاملات سے ہوگا. ان کے مطابق قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ, آبادی کے تناسب, پانی کی تقسیم, ووٹ ڈالنے کی عمر اور بعض انتظامی معاملات زیر بحث ہیں. رانا ثناءاللہ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ حکومت فوری طور پر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا رہی, بلکہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تاہم ان کے بیانات نے سوال ضرور پیدا کر دیا ہے کہ اگر ابھی کچھ طے نہیں ہوا تو پھر اتنے حساس معاملات بار بار زیر بحث کیوں لائے جا رہے ہیں. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت سے اس بارے میں کسی قسم کی رسمی یا پھر غیر رسمی مشاورت نہیں ہوئی, مگر سیاسی حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ پیپلز پارٹی مکمل طور پر بے خبر نہیں ہے. پارٹی کے اندر یہ احساس ضرور پایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے, کیونکہ آئینی ترمیم جیسے حساس معاملے میں حکومت پیپلز پارٹی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اصل سوال یہ ہے کہ ممکنہ 28ویں ترمیم میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے. سیاسی اور آئینی حلقوں میں سب سے زیادہ بحث قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ملنے والے اختیارات پر ہو رہی ہے. یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ وفاق تعلیم، صحت، آبادی، معدنیات اور بعض دیگر شعبوں میں دوبارہ زیادہ اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مالی بوجھ صوبوں پر منتقل کرنے اور صوبوں کے مالی حصے میں رد و بدل کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بعض حکومتی حلقوں کا موقف ہے کہ موجودہ مالی تقسیم نے وفاق کو شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ ناقدین کے مطابق اصل مقصد وفاقی اختیارات میں اضافہ اور صوبائی خود مختاری کو محدود کرنا ہو سکتا ہے.
اسی لیے یہ بحث بھی زور پکڑ رہی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی عمر بڑھانے یا نئے صوبوں کے قیام جیسے معاملات شاید اصل نکات نہیں بلکہ بارگیننگ کے حربے ہیں تاکہ زیادہ حساس معاملات پر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں بھی اس معاملے پر ایک صف میں نظر نہیں آتی۔ ایم کیو ایم پاکستان ممکنہ ترمیم کو ایک موقع سمجھ کر ایک بااختیار بلدیاتی نظام کے آئینی تحفظ کا مطالبہ دہرا رہی ہے، جبکہ اتحادی جماعتیں ابھی محتاط خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حکومت کے لیے 28ویں ترمیم منظور کروانا کس قدر آسان رہے گا۔ غیر متنازع آئینی ترمیم کے لیے صرف پارلیمانی اکثریت ہی نہیں بلکہ سیاسی اعتماد بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس وقت پاکستان کی اس اعتماد کا یہی عنصر کتنا کمزور ہے اور کتنا مضبوط۔